دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ پاکستان میں جو صورتحال ڈفرینٹ اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ عمران خان، جنرل عاصم منیر پاکستان، اور امریکہ کے سفیر جو بڑے مشہور ہیں زلمے خلیلزاد، ان کی ٹویٹ کے اوپر جو گزشتہ 2 دن میں 2 بار ان کی ٹویٹ آئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مختلف ہے۔ پہلی میں یہ تھا کہ عمران خان کو ریلیز کیا جا رہا ہے اور بہت اچھا قدم ہے، اگر حکومت پاکستان ایسا کرتی ہے تو اس کو امریکہ ویلکم کرے گا۔ اور اب جو ان کی ٹویٹ آئی ہے وہ بالکل مختلف ہے، وہ سے ڈیفرنٹ ہے بالکل۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جنرل منیر اس حکومت کے جو انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے ابھی مختصر ترین، اس میں ایک کامیابی کا صحرا لے کر جنرل منیر عوام میں مقبول ہوئے ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ کہیں عمران خان کو رہا نہ کیا جائے، یعنی اس کو جیل میں ہی رکھا جائے۔ یہ 2 ڈفرینٹ اینگل سے بات چیت ہو رہی تھی۔ پاکستان کے مختلف صحافی حضرات اس پر بات چیت کر رہے ہیں، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، خواہ عمران ریاض ہوں یا خالد جمیل اور دیگر لوگ ہوں۔ تو میرا اپنا ایک اوپینین ہے۔ ناظرین، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ کوئی جنگ جیتتا ہے یا ہارتا ہے، اس میں حکومت کا کردار ہوتا ہے، اس ملک کا اور ریاست کا کردار ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی صورتحال بڑی مختلف ہے۔ یہاں پہ انڈیویجولز کو کریڈٹ دیے جانے کی بات کی جا رہی ہے، جس میں جنرل عاصم منیر، جبکہ دونوں سروسز کے باقی جو حضرات ہیں، کمانڈرز ہیں پاکستان ایئر فورس یا پاکستان نیوی، وہ اتنے منظر عام پر نہیں ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب اور کرکٹ اسٹیڈیم میں پہنچ گئے، وہاں پہ ان کے حمایت میں نعرے لگائے گئے، اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب بھی موجود تھے۔ ضروری نہیں تھی کہ ان کو یہ اسپیکٹ کو کہیں کہ جی جس کا جو کام ہے وہ دیکھیں آپ نے ہم نے کام کیسے کیا۔ کوئی تعریف لینے کی اور دینے کی ضرورت نہیں ہے جناب۔ انڈیا کے حوالے سے آپ سب کے کان میں کھڑے کر دیتا ہوں، انڈیا آپ کو چھوڑے گا نہیں، اس کے لیے آپ کو بھرپور تیاری کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر چائنا کی طرف ابھی تک آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کوئی ڈیلیگیشن جاتا، ان کو شکریہ ادا کرتے۔ یہ چائنیز ٹیکنالوجی، چائنیز ہیلپ، جو J10C جو ہیں یا جو تھنڈر ہیں، وہ سب چائنیز پر پروڈکٹ ہے۔ سیٹلائٹ کی اگر سروسز استعمال کی گئی ہے تو چائنیز پروڈکٹس ہیں، چائنیز ٹیکنالوجی ہے۔ ٹرکی نے اگر آپ کو سپورٹ کیا تو جانا چاہیے تھا آپ کو ڈیلیگیشن۔ آپ نے بلاول کی قیادت میں ایک کمیٹی بنا ڈالی ہے۔ بلاول کے بعد کون سا ایکسپیرینس ہے؟ میں یعنی اگر مجھ سے کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اس بات پر، حکومت پاکستان ہو یا ایون حکام بالا ہوں یا آرمڈ فورسز ہو یا DGISPR ہو، جناب اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو اس نے کبھی یعنی وزیر کیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو۔ دس از سم تھنگ ویری ان ایکسپیکٹڈ، اور سرپرائزنگلی خلیل زاد کے سامنے، یعنی زلمے خلیل زاد کے سامنے بھی یہ صاحب جا کر بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ایز اے پاکستان جو ہے وہ اسی مختصر ترین جنگ کی کامیابی کو اپنا حتمی مطمع نظر سمجھ کر خاموش بیٹھ گیا، جبکہ وہاں پہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور پاکستان نے جو ایسی یعنی بونگی ماری تھی، میں سمجھتا ہوں جی ایکٹ آف وار ہوگا۔ جو جنرل یہ جو ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے ایک بونگی ماری تھی، بونگیاں مارتے رہتے ہیں وہ کہ جی ہم ایکٹ آف وار اس کو سمجھیں گے۔ کون سا ایکٹ آف وار ہے جناب؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کا نام مودی ہے۔ اگر اس وقت ایک ٹیمپریری فیز آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک کامیابی دے دی اور سرخرو ہو گیا پاکستان، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کمزور ہو گیا ہے، پاکستان مضبوط ہو گیا اور بھارت کمزور ہو گیا۔ نو، ایبسلیوٹلی ناٹ، دس از ناٹ دا کیس۔ ڈپلومیٹک فرنٹ پر انہوں نے 59 لوگوں کا ڈیلیگیشن بنا دیا ہے، 59 لوگ ممبرز آف دا پارلیمنٹ، وہ جائیں گے دنیا کے مختلف ممالک میں جائیں گے، وہ ان کے پاس بجٹ بہت ہے، ان کے پاس فنڈنگ بہت ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان سے ایک جہاز فیئر کیا جائے گا، پاک ون کو پہلے بھی استعمال کرتے رہے جناب بلاول صاحب، اور وہ ہنار ربانی گھر کو بھی لے کے جائیں گے۔ پاکستان جو ہے لیک کرتا ہے اپنے سارے کے سارے ڈپلومیٹک ایکسپرٹیز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا اور اتفاق سے جنگ چھڑ گئی، اور جنگ چھڑ گئی۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ یقیناً پاکستان کی افواج سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ان کو یہ تھا کہ چائنا کی مدد آ گئی، ٹرکی کی مدد آ گئی، اور پاکستان نے ایک یعنی اس کا اٹیک جو ہے ریپلس کیا ہے۔ ادروائز تو وہ جناب پنڈی GHQ سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئے تھے ان کے برہموس اور بیلسٹک میزائل۔ ہم نے کون سے میزائل پھینکے ہیں اس کی رپورٹ پوری کی پوری حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ بتائیں۔ یہاں تو کون دے رہا ہے اسٹریٹجی آپ کی؟ نواز شریف صاحب۔ اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ عظمہ بخاری۔
فردر کون سپورٹ کر رہا ہے؟ عاصمہ شیرازی. کون کر رہا ہے؟ ابصار عالم. یہ وہی لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں نواز شریف گورنمنٹ کے اور نواز شریف کے. پیمرا کا چیئرمین اس کو لگا دیا گیا تھا جو انتہائی یعنی جس کو جسٹس ثاقب نثار نے کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا. اتنے اہل تھے یہ لوگ، اتنے کمپیٹنٹ لوگ تھے. بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ اسی کو ساجے. یہ کرنا سوچنا پڑے گا آپ کو. جس ظلم خلیل زاد ہوں، جو آپ کا ولسن ہوں، یا جو بھی اتھارٹیز ہوں امریکہ کی بیٹھے ہوئے انہوں نے، اور یہ جو ابھی ٹیمی بروس کل ہو کر گئے ہیں یہاں سے، وہ ایسے نہیں ہوا یہاں کوئی اسلام آباد میں شکر پڑیا کے اندر انہوں نے وہ گول گپے یا پکوڑے کھانے نہیں آئے تھے. وہ شکر پڑیا میں پکوڑے کھانے آ رہے ہیں؟ نو، ایبسلیوٹلی ناٹ. دے آر کیرنگ مشنز. وہ پاکستان کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ پر سینکشنز لگ سکتی ہے، آپ پر پابندی لگ سکتی ہیں. پاکستان ہیومن رائٹ کی وائلیشن میں بہت آگے جا چکا ہے. عدلیہ کمپرومائز ہو چکی ہے. یہاں پہ کوئی جسٹس نہیں ہے. پاکستان از اے کنٹری جہاں پہ نہ کوئی کورٹس ہیں نہ کوئی جسٹس ہے. اور جسٹس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جہاں پہ ظلم کی حکومت ہوتی ہے وہ ظلم نہیں ٹھہرتا، معاشرے کے اندر کفر ٹھہر جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت علی کا فرمان ہے. تو جس ملک میں، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ عوام بے چین ہوں گے، اور پھر یعنی رب کا پھر انصاف چلتا ہے وہاں پہ، پھر رب کی طرف سے ڈنڈا پھیرا جاتا ہے. اٹس اے لا آف نیچر. اس کے اندر کوئی یعنی فطرت نہیں بدلی جا سکتی، عادت بدلی جا سکتی ہے. فطرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اگر کوئی تم سے کہے کہ عہد پہاڑ چل کر آ رہا ہے تو مان لینا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی خصلت فطرت بدل گئی ہے تو کبھی نہ ماننا. تو ہمیں اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے ادارے بہت میں وہ ہیں. انہوں نے پانی کا رخ موڑنا ہے. دریائے چناب پہ کام ہو رہا ہے ان کا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کو بے شمار پاکستان کی پبلک اوپینین یہ بار بار آپ کو بتا رہی تھی کہ جناب یہ جو کشن گنگا ہے، بگلی ہار ہے، اس کو تو پہلے ہٹ کریں نا آپ. نہیں جی ہم نے نہیں کرنا ہے. نہیں کرنا تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. یہ جب وہ فورس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، ضد کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو پھر آپ کو بھی اپنی ہٹ درمی اور ضد دکھانی ہوگی. لیکن آپ میں پتہ نہیں کیا کہ انڈیورنس کا مسئلہ ہے، یہ کوئی اور معاملات ہے، ڈیسیشن میکنگ کا معاملہ ہے. آپ کی ڈیسیشن میکنگ کے اندر نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے فی الحال، فار دی یعنی ٹیمپرری ارینجمنٹ ٹل دی نیشنل الیکشنز آر ہیلڈ. الیکشنز آپ کے کرانے ہوں گے. بار بار مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب سچویشن از چینجنگ. پاکستان جو ہے اس سچویشن کے اندر سروائیو نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو ہیو اے نیشنل پالیسی. یو ہیو ٹو ہیو. عمران خان کو لانا پڑے گا نیشنل اسمبلی. وہ جو اس سے ملے تھے افسر جا کر، جو کورٹ رپورٹرز کا جو پورا گروپ ہے اڈیالہ جیل کا، انہوں نے کہا کہ کون سے سینئر رینک کے افسر جا کر ملے تھے. عمران خان نے ریفیوز کر دیا ہے بالکل کہ جی وہ کسی طور پر بو ڈاؤن کرنے کو تیار نہیں ہے. اور دیکھتے یہ ہیں کہ ٹرمپ جو ہے کس دن یہ فیصلہ کرے گا کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی پاکستان میں. پاکستان میں کوئی عدلیہ نہیں ہے، آئین جو ہے کام نہیں کر رہا. آئین کو موم کی ناک کی طرح موڑ کے استعمال کیا جا رہا ہے. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. آپ کو ایک جمہوری آئینی اقدار اور ویلیوز کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا، اور نہیں تو پاکستان کو ان تمام خطرات سے نکالنا بہت مشکل کام ہے.